ڈاکٹر عادل نجم، تھینک یو ویری مچ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی، نیو یارک کا موسم اس وقت کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، کافی دھند ہے، بارش ہو رہی ہے یہاں پہ، لیکن جو ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ UNGA کی، اقوام متحدہ کی، وہ رکتی نہیں ہے بالکل. یہ جو ایک ہفتے کی ایکسرسائز ہوتی ہے، دنیا بھر سے لیڈرز آتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ جی میرے خیال میں یونائٹڈ نیشنز پہ، اقوام متحدہ پہ خود دھند ہے اور بڑے عرصے سے دھند ہے اور سیاسی دھند ہے، لیکن جہاں تک فائدے کا مقصد ہے، فائدہ بہت ہے. یہ صرف ایک ہفتہ نہیں ہے، یہ پورا سال ہے، یہ کئی سال ہیں، اور اس میں ایک ہفتہ جو ہے وہ ایک شو کیس ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ جو جرنلسٹ وغیرہ ہیں وہ تھوڑا فوکس کر لیتے ہیں، لیکن اس ایک ہفتے کے لیے، ان ملاقاتوں کے لیے ایک پوری کارروائی پورے سال کی ہوتی ہے. اور صرف ان ملاقاتوں کی نہیں، یونائٹڈ نیشنز کی جو کارروائیاں ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ میں ہوں، چاہے وہ ہیومن رائٹس میں ہوں، چاہے وہ پیس کیپنگ میں ہوں، چاہے وہ تجارت میں ہوں، ہر شعبے میں میرے خیال میں آج ہماری جو دنیا ہے اس کو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے یونائٹڈ نیشنز کے بغیر. شاید پچھلی جو اہم ترین ادارہ ہے، شاید نہیں، میرے خیال میں یقیناً وہ یونائٹڈ نیشن ہے. ہم نے ایک طرح سے ایک عادت سی بنا لی ہے، جیسے پہلے ہم جھکتے لگاتے تھے نا سیاستدانوں پہ، سیاستدان کچھ نہیں کرتے، اور سیاستدان کچھ نہیں کرتے. تو اب ہمیں مل گئے دوسرے نان سیاستدان، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اس کی وجہ یہ بھی ہے نا، یہ ادھر ایک ہی پلیٹ فارم پہ جب سارے سیاستدان جمع ہو جاتے ہیں تو پھر سارے ملکوں کی جو جھکتے ہیں وہ ایک ہی جگہ ایک طرح سے جمع بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کا جو سیٹ اپ ہے جس طرح کا، اس میں سیکیورٹی کاؤنسل سب سے اہم اس کا حصہ ہے، سب سے طاقتور حصہ ہے اس کا. ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ صرف 5 بڑے ملک ہیں، انفیکٹ سبھی بڑے نہیں ہیں، بعض کا سائز اور پاپولیشن بہت چھوٹی ہے، جن کے پاس ویٹو کا حق ہے، جو پرماننٹ ممبرز ہیں. اب جو بڑی آبادی والے ملک ہیں، انڈونیشیا ہو گیا، بھارت ہو گیا، یہ وہ ملک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو بڑا رول ملے، لیکن ان کو رول نہیں مل رہا. کیا اقوام متحدہ اس لحاظ سے آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جب ہر طرف ڈیموکریسی کی اور ریپرزنٹیشن کی بات ہوتی ہے؟ یہ ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے، لیکن ریپرزینٹیو نہیں ہے. بہت سے مسائل ہیں، اور پہ میں بھی لکھتا ہوں، دوسرے بھی لکھتے ہیں، یقیناً سچ ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. یقیناً صحیح ہے، سیکورٹی کاؤنسل کو بہتر ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن نہ ہو تو کیا دنیا بہتر ہوگی یا بدتر ہوگی؟ اور میرے خیال میں بالکل واضح ہے کہ وہ بدتر ہوگی. سیکورٹی کاؤنسل ہی لے لیجیے. دیکھیں، ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں اور بڑا گلہ کرتے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشن نے کیا کیا. میں بتاتا ہوں کیا کیا. اگر یونائٹڈ نیشن نہ ہوتی تو آج کشمیر کی بات دنیا میں کہیں نہ ہو رہی ہوتی، اور کشمیر کی موومنٹ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا، پاکستان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا. ایک پلیٹ فارم مہیا ہونا جس میں چھوٹے ممالک، چھوٹے مسائل کم از کم اگر برابری سے نہیں تو اپنی آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں. جنرل اسمبلی میں تمام ملک برابر ہیں، تو یقیناً پرفیکٹ بٹ اٹ از گڈ.